أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واعلموا أن فيكم رسول اللہ اکبر اللہ اکبر. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والله عليم حكيم. اللہ اکبر. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فضلا من الله ونعمة اللہ اکبر والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وإطرته وأهل بيته
وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور قرآن۔ میرے ساتھ عظیم قاری قرآن قاری خالد عثمان علوی الازہری۔ آپ نے آج پھر سورہ حجرات کا ہی اگلا حصہ مکمل کرتے ہوئے آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کی تلاوت کی شرف حاصل کیا، اور یقیناً ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہیں بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 8، بہت خوبصورت آیت نمبر 8، اس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا و باحکمت ہے۔ اس کے مختصر سی اس کی تفسیر لیتے ہیں کہ تفسیر میں آیت نمبر 7 کی تفسیر یہ کس حوالے سے ہے۔ تفسیر نمبر 8 میں جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے مصالحے یعنی تمہارے درمیان صلح کرانے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے۔ بس ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پسند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو تم اس سے خود سے زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے، خود سے زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اسی طرح اگلے سے جو تفسیر آتی ہے 8 نمبر آیت کے حوالے سے، یہ آیت صحابہ کرام فضیلت کے حوالے سے ہے، ان کے ایمان، رشد و ہدایت کے حوالے کی بہت واضح دلیل ہے، اور کافروں کا اس کے اندر تفریق کی گئی ہے۔ اب میں اپنے قاری صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ وہ ان آیات کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں اور وہ اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شہباز ندیم بھائی، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے مختصر ترجمہ اور خوبصورت تفسیر جو ہے وہ معنوی اعتبار سے بہت خوبصورت کی ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ امت کے لیے ایک سبق ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک وقت میں صرف ایک اللہ موجود ہے، اس طرح نبی کی موجودگی میں بھی اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ایک وہی نبی ہے۔ اس لیے کیا ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، نبی کی موجودگی میں اس کی نبوت کے پیچھے چلنا آپ لوگوں کے لیے لازم ہے۔ یہ تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا کے اندر بہت سارے اگر الہ اکٹھے ہو جاتے، ایک کہتا نہیں سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا مغرب سے نکلنا چاہیے، تیسرا کہتا نہیں آج میری مرضی کی بارش ہونی چاہیے، ایک کہتا نہیں میری مرضی کا آج طوفان ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک کائنات کے اندر کئی الہ ہوتے تو یہ دنیا فساد سے ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا۔ مجھے یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا، صرف 2 سے 3 جملوں میں۔ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک بڑھیا سے پوچھا، آپ نے کہا کہ مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا جی ہے۔ تو وہ چرخا کاٹ رہی تھی۔ اب امام غزالی جیسا بندہ ہو اور ایک عام عورت جو ہے وہ چرخا کاٹ رہی ہے، اس سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس سے تم اللہ کو الہ مانتی ہے؟ وہ کیا دلالت پیش کرے گی اس سے آگے دیکھیں۔ ہاں جی، اب اس سے کیا اس کی مینٹیلٹی آپ دیکھیں، مینٹیلٹی لیول اس کا کیا تھا کہ وہ کیا بتا سکتی امام غزالی جیسے آدمی کے سامنے جو باعمل بھی ہو، علم والا بھی ہو۔ تو اس نے کہا کہ جا امام غزالی کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میرے پاس جو دلیل ہے وہ شاید کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا جب سے میں نے بوجھ سنبھالا ہے اس وقت سے میں جو چرخا کاٹ رہی ہوں، جس رخ پر چل رہا ہے اسی پہ چل رہا، الٹا نہیں چلتا، اس سے میں سمجھ گئی کہ اللہ سے روکے۔ ارے واہ واہ، اگر کئی الہ ہوتے تو یہ چرخا کبھی الٹا چلتا، کبھی سیدھا چلتا، اور میرا چرخا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ یہ ایک سمت میں چلنے والی کائنات بتاتی ہے کہ صرف رب العالمین کی ذات جو ہے وہ اکیلی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اس امت کو یہ سبق دیا ہے کہ جیسے میری معبودیت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس طرح نبی کی موجودگی میں بھی یہ لفظ بڑا غور طلب ہے، نبی کی موجودگی میں بھی کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔
اب کوئی مسلمہ کذاب جو ہے اگر وہ دعوی نبوت کرے گا تو وہ جھوٹا نبی ہوگا، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی صورت ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کے درمیان میں، صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھے، لیکن آج بھی آپ اپنے روزہ شریف کے اندر مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، آج بھی اسی طریقے سے ان کی اطاعت لازمی ہے، آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعمال امت کے پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعے کو پیش کیے جاتے ہیں۔ لو یطیعکم، اگر نبی تمہاری اطاعت کرے گا نا، اگر نبی تمہاری اطاعت کرے گا تو پھر یہ ہے میں کچھ کہوں گا آپ کچھ کہیں گے، کہیں کوئی بہاولپور سے، کوئی راجن پور سے کچھ اور کہے گا تو نبی کس کس کی بات مانے گا؟ اگر نبی یہ کہے گا بھائی مجھے تو راجن پور والوں نے یہ کہا تو لہٰذا اس پہ عمل کرو، لاہور والے کہہ سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس لیے میری اور میرے رسول کی اتباع کرو۔ کیا فرمایا؟ قل، آپ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا لو یطیعکم فی کثیر من الامر۔ اب آپ دیکھیے ہم نے پچھلے دن دعا کا موضوع بھی چھیڑا تھا، اس دعا کے موضوع میں بڑی خوبصورت بات تھی کہ دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ مجھے اس پہ ایک جملہ یاد آیا، وہ جملہ یہ یاد آیا کہ اگر کوئی چیز آپ کو مل جائے تو آپ اس کو نعمت سمجھیے، ٹھیک، اور اگر نہ ملے تو اس کو مصلحت سمجھیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک، مجھے اللہ جی بسم اللہ، میں اس میں تھوڑی سی معذرت، مطلب میں مداخلت کر رہا ہوں آپ کی بات میں، لیکن قاری صاحب مجھے بہت سارے پہلوؤں میں اس آیت مبارک میں، یعنی جس بھی رخ سے دیکھا جائے، ایک ہی بات نظر آئی ہے کہ ہر پیمانے پر، ہر پہلو پر، ہر ڈائریکشن پر، ہر موڑ پر، کسی بھی حوالے سے آپ کو اگر رہنمائی دینی ہے، آپ کو اپنی زندگی کے امور کو مینج کرنا ہے، آپ کو کہیں بھی کوئی اپنی زندگی کے احوال کے لیے، حال کے لیے کوئی مدد درکار ہے، کوئی بھی پہلو آپ کو اگر زندگی کا گزارنا ہے تو اس میں اولین آپ کو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکات کو شامل کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی ساری رائے، اپنی ساری جو چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں خود سے پیدا کر رکھی ہیں ان کو ترک کرنا پڑے گا، اور جو آقا علیہ السلام کے فرمودات ہیں ان کے مطابق زندگی کو بسر کرنا پڑے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ دیکھیں مدنی بھائی، جب کوئی چیز بنتی ہے، اگر ڈیپ فریزر بنتا ہے تو اس کی ڈیمینشن بتائی جاتی ہے، اس کی ایک کیٹلاگس کے ساتھ ہوتی ہے جس کے اوپر بتایا جاتا ہے اس کو یوں چلائیں گے، اس کی پہلی جو اوپننگ ہوگی وہ اتنے آورس کی ہوگی، اس میں گیس، ہر چیز بتائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کا سانچہ بنایا ہے، تو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا خصلتیں ہیں اور کیا کیا صفات ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اکثر انسان جب مجھ سے دعا مانگتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان میرے سے مانگتا ہے تو اپنی طرف سے وہ خیر مانگ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ میرے نزدیک وہ شر ہوتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے، بہت جلد باز ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے اللہ نے عجلت کی وجہ سے، انسان کی کمزوری کی وجہ سے، ان دو پہلوؤں کی وجہ سے فرمایا تمہارے اندر اتنی ابھی عقل نہیں ہے، تم بہت جلد باز ہو، لہٰذا تم اس طرح کرو، تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، وہ جو میری طرف سے پیغامات لے کر آیا ہے اس کے پیچھے چلو۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ ہمیں اسوہ رسول علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا ہے، یہاں پہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، تو یحییٰ ایک ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی وساطت سے۔ جی بسم اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے تو وہ کبھی بھی دنیا کی طرف التفات نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں فرماتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق رہتے تھے۔ یہاں پر مفسرین نے اتنا خوبصورت جملہ دیا ہے، انہیں کا میں جملہ نقل کرنے جا رہا ہوں، اور انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف ہے، آپ کا ایک امتیازی وصف ہے کہ آپ نے کمال عبادت کو کمال معاشرت کے ساتھ جمع فرمایا۔ کمال عبادت کو کمال معاشرت کے ساتھ جمع کر دیا۔
یہ نہیں ہے کہ اگر عبادت ہے تو عبادت ہی چل رہی ہے. ابھی کچھ سال پہلے ایک ڈائلاگ ہوا، مناظرہ ہوا، اس میں یہاں پر 2 جملے وہ بھی آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں. بس آپ سامنے آتے ہیں تو میرے دل میں اور میرے ذہن میں استحضار آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے اور رمضان کی برکت ہے. اخلاق اور اخلاص کی بھی اس میں ترجمانی ہے. جی بے شک بے شک. ایک عیسائی مسلمان سے ڈیورنگ ڈائلاگ جو ہے اس نے کوشچن کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا نبی ہر چیز کی دعا بتاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بتاتا ہے، واش روم تک جانے کی دعا بتاتا ہے، حتیٰ کہ طہارت کے طریقے بھی بتاتا ہے. تو اس مسلمان عالم کے اوپر قربان جاؤں، کتنا خوبصورت انہوں نے اس پر جواب دیا. انہوں نے کہا ہاں ہمیں ہمارا نبی طہارت کا طریقہ بھی اس لیے بتاتا ہے تاکہ میری امت جو ہے میرے ظاہری پردہ کرنے کے بعد وہ کسی اور نبی کی محتاج نہ ہو جائے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کسی وہ اور یہ نہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے سارا دین بتایا، سارا علم بتایا، لیکن میرے نبی نے مجھے طہارت کا طریقہ نہیں بتایا، لہٰذا میں رجوع کروں گا تو حضرت زکریا کی طرف کروں گا یا حضرت ابراہیم کی طرف کروں گا، حضرت عیسیٰ کی طرف کروں گا. نہیں، یہاں پر ہے کامل رسول اللہ کا اسوہ حسنہ آج موجود ہے، واضح کتاب کی طرح موجود ہے، کھلی کتاب کی طرح موجود ہے. آپ نے سونا ہو نبی کا طریقہ موجود ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اطاعت کرو. اس کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ حدیث بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے ظاہری طور سے تمہارے سے ظاہری طور سے پیچھے ہٹ جاؤں تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، پھر میرا راستہ وہی ہے جو میرے صحابہ کا راستہ ہے. پھر فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ. یعنی یہ ایک سند ہے. اچھا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس آیت کا، اب آپ کچھ لفظات فرمانا چاہیں. جی آیت نمبر جو 8 ہے، یہ تو 7 کی جو تفسیر کے اندر مختلف پیاری پیاری باتیں بھی، حدیث بھی، اور امام غزالی جیسے کیونکہ واقعات بھی، ان کی آیات بھی آپ نے نوٹ کروائی. لیکن جو 8 نمبر آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے یعنی یہ صحابہ کے متعلق، ان کی شان کے متعلق اب یہ صحابہ کے متعلق ہی آگے آیت آ رہی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، نبی کا تو دل جو ہے وہ پہلے سے مزین ہے. نبی تو نبی ہے، نبی تو معصوم ہے، پیدائشی معصوم ہے. یہ بھی کہنے والے غلط ہیں کہ نبی کو تو نبوت ملی 40 سال میں، لہٰذا اس سے پہلے کہا تھا. نہیں میرے بھائی، یہ تو وہ نبی ہے. ابھی آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. اللہ نے خود فیصلہ فرما لیا تھا کہ میں نے ایک نبی پیدا کرنا ہے. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. علیہ السلام کے منہ سے اللہ نے اتنے 100 سال پہلے یہ بشارت دلوائی تمہارے بعد ایک نبی آئے گا. مگر یہ ایمان کا تقاضا ہے. اب میں کیا کروں، بات سے ادھر چلی جاتی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، آخری بالکل اس پہ حصہ بیان کریں تاکہ کیونکہ وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے. ہمارے پاس وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مزین کر دیا. اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ جتنی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صحابہ کرام سے اس کو دور کر دیا. صحابہ کرام اس کو دور کر دیا. اور آگے اللہ فرما کیا رہے ہیں؟ آپ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ اللہ کی طرف سے ایک گارنٹیڈ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سند ہے صحابہ کرام کو. اولئک، یہ لوگ کون مراد تھے اس وقت میں؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. پھر دوسری جگہ کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور انعام ہے کہ ابو ہریرہ جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، عبد الرحمن بن عوف جیسے، ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے، یہ صحابہ اکرام کے بعد صحابہ اکرام جو ہیں یہ اولئک هم الراشدون کے اندر آتے ہیں. فضل من اللہ ونعمہ. کیا خوبصورت مختلف پہلوؤں سے، مختلف حصوں سے اس کی وضاحت فرمائی. آج بہت خوبصورت، آج تو سیکوینس میں اتنی باتیں کر کے کہ وقت کچھ اوپر بھی چلا گیا. لیکن ناظرین محترم، قرآن پاک کے فہم و ادراک کے ساتھ جب سے میں جڑا ہوں، یعنی مجھے جب سے یہ چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، سمجھ دی ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور کیا قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، اس سے انسان کے اوپر کتنی چیزیں اس کے ادراک میں روشن ہو جاتی ہیں، شاید اس کو سمجھ بھی نہیں ہے. ماڈرن دور ہے اور زندگی میں اگر آپ نے
کوئی بھی کام کرنا ہے تو ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہ جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں یہ ڈومین سے سب کچھ آ رہا ہے. اگر آپ اپنی ڈومین واضح کر لیں گے، ڈومین کے ساتھ اپنا لنک بنا لیں گے اور سینٹرل سچویشن میں اسے اپنی زندگی کے لیے ہائر کری رکھیں گے تو کوئی شک نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت سے دور ہوں، اللہ کی اتباع سے دور ہوں. یہ ڈومین آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے لنک کے لیے بے حد ضروری ہے. پروردگار عالم آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.